کاشف، اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ جو میل ملاقاتیں اور جو مذاکرات چل رہے ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان، اس حوالے سے بھی ہم سے کچھ تازہ ترین خبر شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ شمائلہ۔ دیکھیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا کہ یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ ہے یا یہ صرف ایک دوسرے کو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے یا توجہ لینے اور توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ سیریس معاملات ہیں، سیریس معاملات نہ ہوتے تو نجم سیٹھی صاحب وڈرا نہ کرتے۔ نجم سیٹھی صاحب نے جتنی تقدو کی چیئرمین پی سی بی بننے کے لیے وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور نجم سیٹھی صاحب کی وڈرال جو ہے وہ ایک ہی صورت میں ہوئی ہے کہ ذکا اشرف صاحب جو ہے ان کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس میں دو لوگوں کے نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر صاحب نے کر دیے ہیں، ذکا اشرف صاحب کے اور مصطفیٰ رمدے صاحب کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب اپنی جو نمائندگی ہے وہ لینے میں کامیاب نہیں ہوئے، جس کے بعد انہوں نے صرف فیس سیونگ لینے کے لیے کہا کہ وہ وجہ تنازع نہیں بننا چاہتے دو اکابرین کے درمیان۔ جبکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب کے پیپلز پارٹی سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور نون لیگ سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اس کے باوجود کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوئی ہوگی کہ نجم سیٹھی صاحب وڈرا کر گئے اپنی اس پوزیشن سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 25 ارب روپے کا جو معاملہ ہے یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے فیڈرل کے لیے کہ اگر انہوں نے اپنے ایک بڑے اتحادی کو اور ایسے اتحادی کو جس پہ انہیں مان ہوگا، اور آصف زرداری خود کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف بھی ان کے نامنی ہیں اور رانا ثناء اللہ بھی ان کے نامنی ہیں، تو 25 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ کو سیلاب کے لیے دینے میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ اب یہ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ شہباز شریف کی لائن اور ہے، نیچے اسحاق ڈار صاحب کی لائن اور ہے، ان کے کیبنٹ ممبر کی لائن اور ہے۔ مسئلہ پولیٹیکل ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ سیاسی طور پہ 35 سال سے 30 سال سے یہ دو جماعتیں پاکستان میں ایک دوسرے کے مخالف سیاست کرتی رہی ہیں، ان دونوں کے اتحاد کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوا۔ اب اگر تحریک انصاف کو آپ نے نمبر 1 یا نمبر 2 کی پوزیشن سے نمبر 3 کی پوزیشن پہ لے کے جانا ہے تو آپ کو ایک دوسرے کے مخالف اپنی اوریجنل فارم میں سیاست کرنی پڑے گی۔ اب ساؤتھ پنجاب کا بھی ایشو بنا ہوا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کی لائن اور ہے، نون لیگ کی لائن اور ہے۔ بیسیکلی یہ تمام جو دراڑے ہیں یہ صرف یہ جو ان کا رومانس ہے یہ صرف بجٹ کے پاس ہونے تک ہے۔ جیسے بجٹ کھلے گا، ختم ہوگا، پاس ہو جائے گا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چیزیں آگے جائیں گی۔ اور میں آپ کو ایک بات بڑی وثوق طریقے سے کہہ رہا ہوں، یہ جو پیپلز پارٹی ہے اور ان کے جو اتحادی ہے، جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی حکومتی اتحادی ہے، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، یہ اس بات پہ بضد ہیں کہ موجودہ اسمبلیوں کی مدت بڑھائی جائے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کلیئر کہہ چکے ہیں کہ 13 اگست سے ایک دن آگے نہ ایک دن پہلے اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے تحلیل کرے اور الیکشن کروائیں۔ اب ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، نیچے مینجمنٹ ہے نہیں، ایک نئی پارٹی وجود میں آ چکی ہے، وہ اپنی گیم منورنگ کر رہی ہے۔ اب نئی پارٹی جو ہے اس کے ساتھ ان کے کوئی نہ کوئی تعلقات خراب ہوئے تو انہوں نے اپنے دو جو وزراء ہیں اون چودھری اور نعمان لگڑیال کو ان کو کہا آپ بھی کابینہ سے نکل جائیں۔ سو جیسے جیسے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اتحادی وجہ تنازع بنا کے علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا مدعا مہنگائی کا ہر چیز کا نون لیگ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔